عزیزان محترم، الحمدللہ ہم نے محرم شریف میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت پاک کا ذکر کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مفصل ذکر کیا، پھر سفر میں اولیاء اللہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پھر ربیع الاول میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے رہے، پھر ربیع الثانی میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اب انشاءاللہ العزیز 2-3 مہینے انشاءاللہ ہم تربیتی اور اصلاحی موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے، اور جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے علم، وہ ہے علم۔ علم نہیں ہوتا، لام کے اوپر جزم ہے، عین زیر لام، علم ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں پر حضرت انسان کی جو سرفرازی، فوقیت اور فضیلت کی وجہ بیان کی وہ علم ہے۔ ہم نے بڑی محبت کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا ہے، اور یہ میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی پہلی جلد ہے، اور آپ نے پہلی جلد کا پہلا باب علم کا باندھا ہے، اور یہ احیاء علوم الدین آپ سرکار کی وہ کتاب ہے جب آپ نے لکھی تو کئی ناقدین مخالفین نے آپ کے اوپر فتوے لگائے، یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے فتوے لگائے گئے کہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور آپ نے ساری زندگی سمندر میں کشتی کے اندر گزاری ہے، جن کو آج قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر 6 مرتبہ کفر کے فتوے لگا کہ ان کو شہر بدر کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ کسی دن بڑے بزرگوں کے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے بھی جب کتاب لکھی تو آپ پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے، اور ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو حازم، شیخ ابو حازم، انہوں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب احیاء علوم الدین کو آگ لگا دی، آگ لگا کے جلا دیا۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا۔ پھر باطناً روحانیتاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اور اپنی یہ کتاب احیاء علوم الدین لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ عرض کی آقا یہ میں نے کتاب لکھی ہے، حضور آپ اس کو خود دیکھ لیں، اگر یہ قرآن اور آپ کی سنت کے عین مطابق ہے، آپ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہے، تو پھر تو آقا ٹھیک ہے، اور اگر آقا آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کی سنت کے خلاف ہے، آپ کی منشا کے خلاف ہے، قرآن اور آپ کی سنت کے خلاف ہے، تو آپ خود اس کو جلا دیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر یا رسول اللہ یہ میری کتاب آپ کی منشا اور سنت کے عین مطابق لکھی ہوئی ہے تو شیخ ابو حازم سے میرا بدلہ لیں، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آپ کی کتاب پکڑ دی اور سرکار دیکھتے گئے، کئی جگہوں سے آقا علیہ السلام نے کھول کے دیکھی۔ آقا علیہ السلام کے لیے کون سی مشکل تھی، ایسے نظر مار کے سارا دیکھ لیا۔
رسول السلام نے فرمایا یہ کتاب تو میری منشا اور مرضی اور سنت کے عین مطابق لکھی ہوئی ہے۔ ابو حازم کون ہوتا ہے اس کو جلانے والا؟ اس کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ پھر ابو حازم کو حضور علیہ السلام کی کچہری میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے کپڑے اتروائے، قمیض اتروائی، اور حضور علیہ السلام نے 3 کوڑے اس کو مارے۔ تجھے کیسے جرت ہوئی کہ میرے غزالی کی کتاب کو تو جلائے؟ پھر یہ ابو حازم کا پوتا بیان کرتا ہے، یہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے، حضرت امام غزالی کی سیرت کو آپ پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا۔ پھر آپ کا ابو حازم کا پوتا بیان کرتا ہے کہ میرے دادا جان، ان کی یہ درد سے یہ حال تھا، کیفیت تھی کہ ہر وقت کراہتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے، چارپائی پہ تڑپتے تھے۔ 3 دن ان کی اسی طرح کیفیت گزری۔ پھر آقا علیہ السلام کی کچہری لگی، حضرت امام غزالی کو بھی بلایا گیا، ابو حازم کو بھی بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ ابو حازم کو معاف کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ سرکار نے معاف کر دیا، درد ختم ہو گئی۔ پھر ابو حازم نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ سرکار کی یہ کتاب احیاء علوم الدین سونے کے پانی سے لکھوائی، اور اس کے باوجود حضرت ابو حازم کے بیٹے بیان کرتے ہیں، جب میرے دادا جان کا وصال ہوا، ان کو غسل دے رہے تھے، غسال جب ان کو غسل دے رہا تھا تو میں نے ان کی پشت پر دیکھا، حضور کے مارے ہوئے کوڑوں کا نشان اس وقت بھی اس کی پشت پہ موجود تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں امام غزالی حضور کی بارگاہ کے کتنے محبوب ہیں۔ اور قطب العالم، قطب الاقطاب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کو سچ بات بتاؤں، مجھے جو بھی فیض ملا ہے ان ہستیوں کا ذکر کر کر کے، ان سے محبت کر کر کے، ان کی عظمت و شانوں کو بیان کر کر کے ملا ہے، اور میں جب بھی پیار سے ان کا ذکر کرتا ہوں ان کی بارگاہ سے فیض نصیب ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر درسوں میں مکاشفۃ القلوب کو 2-3 مرتبہ پڑھا ہے، اول تا آخر پوری کتاب درسوں میں میں نے پڑھائی ہے، ہمارے پاس باقاعدہ ریکارڈ کی ہوئی ہے، ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ جب ہماری بڑی محبت سے ہم پڑھتے رہے ہر رات، جب احیاء کا مکاشفۃ القلوب سرکار کی کتاب مکمل ہوئی تو اسی رات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ مجھے لے جایا گیا۔ میں آپ کے دربار شریف کا گنبد میرے سامنے تھا اور دروازہ، اور میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے بتایا گیا یہ امام غزالی کا دربار ہے۔ سمجھے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی خدمت سے مجھے بڑا فیض ملا ہے، میں نے ان کی کتابوں کو بہت پڑھا ہے، اور یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں صرف علم نہیں رکھا، اپنا فیض بھی رکھا ہے۔ آج بھی ان کی کتاب پڑھو تو کتاب سے روحانیت ملتی ہے اور فیض نصیب ہوتا ہے، اور کتاب کے اندر چاشنی، چس اور سواد موجود ہے۔ کتاب پڑھنے لگ جائیں، کتاب چھوڑتی نہیں ہے۔ تو قطب الاقطاب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی دیکھی، حضور علیہ السلام کی مجلس میں انبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے پیارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی امتوں میں میری امت جیسا عالم، غزالی جیسا کوئی عالم تھا؟ میری امت کے عالم غزالی جیسا کوئی عالم آپ کی امتوں میں تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں آقا، ہماری امت میں نہیں تھا۔ تو ان کی عظمت اور شان کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبیوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہے ہیں۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو کیا پتہ غزالی کون ہے؟ جو پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں امام غزالی کا کیا رتبہ ہے۔ آپ کو جب میں پڑھتا ہوں خدا کی قسم لگتا ہے اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں اور ان کے دل کے اوپر نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اوپر الہام ہوتا تھا۔
آپ نے جو لکھا ہے ہم اس کو صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے جو آپ لکھ گئے ہیں۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار ہیں۔ علامہ نے کہا رسم آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو آپ سرکار کی یہ کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہ اس کی پہلی جلد ہے اور آپ نے اس کو علم سے شروع کیا ہے، تو اس سے آج ہم درس شروع کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ سرکار نے فرمایا کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی، پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھ۔ کیا ہے؟ پڑھ۔ اللہ نے پڑھنے کی بات فرمائی۔ سب سے پہلا حضور علیہ السلام کو اور حضور کی امت کو جو اللہ کا پیغام آیا وہ یہ ہے کہ پڑھو۔ کیا تھا؟ پڑھو۔ ساری سرفرازیاں، ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں تمہیں علم سے ہی نصیب ہوں گی۔ تو یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے ذکر کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو نہ پیدا کر، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تھوڑے ہیں تیری حمد کے لیے، تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے۔ مگر اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام میں غلطیاں نکال رہے تھے، یہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فوقیت اور سرفرازی کو یوں ظاہر فرمایا کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھنے گئے، نہ کوئی تختی لے کے آپ نے لکھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ نہ قلم دوات دیا، نہ الف با تا سا پڑھایا، نہ 1 2 ABC کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ اور قرآن بیان کر رہا ہے پیدا ہوتے ہی اللہ نے ان کو اسماء کا علم دے دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا اللہ جس کو چاہے بغیر پڑھے بھی علم دے سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں پڑھیں، پیغمبر نے کسی بندے سے کبھی نہیں پڑھا، کسی نبی نے کبھی کسی بندے سے نہیں پڑھا۔ نبیوں کو اللہ خود پڑھاتا ہے، کیونکہ نبی اپنی امت میں سب سے افضل ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی سے پڑھے تو وہ استاد ہو جائے گا، وہ شاگرد ہو جائے گا، تو پھر افضل تو نہ رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھنے دیتا، اللہ نبی کو خود پڑھاتا ہے، اور اس طرح نہیں پڑھاتا جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ بات سمجھیں؟ بس وہ دل کے اندر القاء کر دیتا ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ وہ تو رب ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاجپال آقا میں آپ سے پڑھتا بہت کچھ ہوں، بہت پڑھتا ہوں، ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہوں، مگر بھول جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اپنی چادر کھولو۔ انہوں نے اپنی چادر کھولی تو سرکار نے ایسے فضا سے بک بھر کے تو اس کے اندر ڈال دیا۔ فرما لو سینے پہ مل لو، سینے پہ مل لیا۔ فرماتے جو کچھ پڑھا ہوا تھا وہ بھی یاد ہو گیا، اور پھر جو پڑھا کبھی بھولا نہیں۔ تو یہ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ تو بڑی ورا الورا بارگاہ ہے۔ یہاں تو حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کا آپ کو سنایا ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار سہرورد،
وہ علم کلام ظاہری علوم پڑھ چکے تو ان کے چاچا جان حضور غوث پاک کی خدمت میں لائے کہ حضور یہ بڑا عالم ہے، بڑی کتابیں اس کو حفظ ہیں، تو آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ تو آپ نے توجہ دے کے سارا علم سلب کر لیا۔ تو فرمایا ہاں عمر سور وردی یہ مسئلہ بتاؤ، یہ بتاؤ، کچھ بھی نہ بتا سکے، سمجھ آ گئی، سب کچھ سلب ہو گیا۔ رو پڑے، عرض کی حضور معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، جب نئی تختی لکھنی ہو تو پہلے والی تختی کو دھو دیتے ہیں، پوچھ دیتے ہیں۔ پہلے تو نے علم قال پڑھا تھا، اب تجھے علم حال پڑھائیں گے۔ پہلے تو نے علم کلام پڑھا تھا، علم ظاہر پڑھا تھا، اب تجھے علم باطن پڑھائیں گے، علم معرفت پڑھائیں گے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت شیخ شعاب الدین عمر سور وردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ سے جب میں اٹھ کے باہر گیا تو میرا حال یہ تھا کہ میری زبان پر علم و معرفت کے چشمے ابلنے لگ گئے۔ بس آپ کے یہ فرمانے سے، آپ کے توجہ دینے سے، فرماتے ہیں علم معرفت میرے سینے کے اندر موجزن ہو گیا۔ یہ بڑی چیزیں آپ سنیں گے، بڑی بڑی دلچسپ باتیں آئیں گی، علماء کی، اولیاء کی، عرفاء کی، عشاء کی، علماء ظاہر کی، علماء باطن کی۔ تو عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے فوقیت فرشتوں پر اس طرح ظاہر کی کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب یہاں پہ مفسرین علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ دنیا میں جس چیز کے جس زبان میں جتنے نام آنے ہونے تھے آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے سکھا دیے۔ مثلا پانی ہے، اس کو اردو میں ہم پانی کہتے ہیں، تو آپ کو اردو میں اس کا نام پانی ہے، یہ بھی آ گیا۔ عربی میں ماء کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی آ گیا۔ انگلش میں واٹر کہتے ہیں، یہ بھی آ گیا۔ جس زبان میں جو پانی کا نام تھا اللہ نے وہ سارے نام آپ کو سکھا دیے۔ تمام اشیاء کے علم اللہ نے نام آپ کو سکھا دیے۔ تو پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ ثم عرضهم على الملائکۃ وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور آگے قرآن بیان کرتا ہے ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں جو تھیں جن کے اسماء آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ ان کے نام، بتاؤ کیا ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہم کہتے تھے نا یہ فساد کرے گا، کونڈیدیاں کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اب تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فرشتے کہنے کے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولا تیری ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ان پر ظاہر ہو گئی تو اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا اب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا جو چیز باعث بنائی، آدم علیہ السلام کی فوقیت، فضیلت اور سرفرازی کا جو چیز سبب بنی وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات جناب حجت الاسلام امام غزالی سرکار نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو قرآن پاک بیان کرتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس میرے دربار میں آ رہی ہے، اس کا ایک تخت ہے جو 40 گز لمبا ہے، 20 گز چوڑا ہے، ہیرے موتی جواہرات لگے ہوئے ہیں، 7 کوٹریوں میں بند ہے، پہرے دار کھڑے ہیں، یہاں سے 950 میل کی مسافت ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں میرے پاس آ جائے کہ وہ جب آئے تخت کو دیکھے تو میرے تصرف، میری طاقت کو دیکھ کے وہ مبہوت ہو جائے، اس پر میرا رعب طاری ہو جائے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک دیو ہیکل بڑا طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں لاتا ہوں۔ فرما کتنی دیر میں لائے گا؟ یہ امام غزالی لکھتے ہیں کتنی دیر میں لائے گا؟
اس نے کہا جی وہ آپ کے دربار میں آ جائے گی، آپ کے پاس مجلس کرے گی، ابھی آپ کی نشست برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے نا کہ میری مجلس میں ایسا بھی ہے جو اس سے بھی جلدی لا سکتا ہے۔ تو پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، انسان کھڑا ہوا جو آپ کا وزیر تھا، جس کا نام آصف بن برخیہ لکھا ہے تفاسیر میں۔ آپ کا وزیر تھا اور آپ کی امت کا ولی تھا۔ قرآن پاک بیان کرتا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ امام غزالی لکھتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا حضور میں لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ یہ ذہن میں رکھ 950 میل کی مسافت ہے، 40 گز لمبا ہے، 20 گز چوڑا ہے، ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے، اتنا بڑا تخت ہے کہ ملکہ بلقیس اس کے اوپر بیٹھ کے دربار لگاتی ہے، اور 950 میل کی مسافت ہے، 7 کوٹریوں میں بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، تقریباً 1000 میل کی مسافت ہے، لانا ہے، بتا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا حضور ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے میں لے آؤں گا۔ وہ وہاں سے گیا بھی نہیں، غیب بھی نہیں ہوا۔ یہ تو اولیاء اللہ کی شان قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یہ تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، بات سمجھیں؟ یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی شان کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا حضور میں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ وہ گیا بھی نہیں، وہیں کھڑے کھڑے اس نے روحانی توجہ سے ایسے کیا تخت وہاں حاضر کر دیا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان غور کر، اللہ نے سب سے پہلے انسان کی فضیلت کا سبب جو چیز بیان کی اور جس چیز سے فرشتوں پر انسان کو فوقیت دی، سرفرازی دی، فضیلت عطا کی، وہ علم ہے۔ اور یہاں جو بندہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا، قرآن بیان کر رہا ہے، وہ بھی عالم تھا۔ وہ بھی کون تھا؟ عالم تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس علم کے باعث اس کو اللہ نے یہ تصرف عطا کیا تھا کہ وہ وہاں سے آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لے کے آ گیا۔ تو یہ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، تاجدار کائنات کی امت کے ولی حضور غوث پاک کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے، جو فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور وہ سویا ہوا ہو، وہ لاشعور میں ہو، اور اس کا سطر کھل جائے تو خدا کی قسم میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ کے اپنے مرید کا سطر بھی ڈھانپتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اور حضور غوث پاک نے اپنا خود ذکر کیا، فرمایا درست العلم حتی سرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ جناب نے فرمایا لوگوں میں علم پڑھتا رہا، آپ نے اپنے کسی چلے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ آپ بتاتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میں نے ہر روز پورا قرآن پڑھا ہے، ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں علم پڑھتا رہا، حتیٰ کہ علم پڑھتے پڑھتے میں قطب کے مقام پہ پہنچ گیا۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور تمام مولاؤں کے مولا کی طرف سے مجھے سعادت کے خزانے عطا فرما دیے گئے۔ یہ حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں۔ آج کل جو جاہل پیر اور پاڑ پیر ہاں جی جو حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ میڈیا والے اکثر پیروں کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کو صحیح کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ کل پرسوں میں ایک کا دیکھ رہا تھا، اس کو درود ابراہیمی ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ روحانی آپریشن کر رہا تھا لوگوں کے۔ نام لیتے ہیں حضور غوث پاک کا، اور ان کا نام لے کے ان کا نام بیچتے ہیں، ان کا نام لے کے گدیاں چلاتے ہیں۔ اور پیران پیر کا یہ حال ہے، وہ فرماتے ہیں میں جو کچھ بنا ہوں علم پڑھ کے بنا ہوں۔ اور آپ کا باقاعدہ مدرسہ قادریہ تھا،
جہاں آپ علم دین پڑھاتے تھے اور آپ باقاعدہ واعظ فرماتے تھے. بتاتا نہیں آپ کو؟ یہاں ایسے ایسے جاہل پیر ہیں، ایسے ایسے جاہل پیر ہیں. یہ باتیں بار بار بتاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے. جہلا سے بچو، جہلا سے بچو. وہ حضرت داتا صاحب نے فرمایا وہ خود تو برباد ہو ہی گئے ہیں، تمہیں بھی برباد کر دیں گے. خود ہلاک ہو گئے ہیں، تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے. ایسے ایسے جاہل پیر ہیں. مجھے ایک دوست نے بتایا جی ہمارے پیر صاحب گھر آئے ہوئے تھے تو وہ کھانا پکنے میں، لنگر پکنے میں دیر تھی تو ہم نے کہا سرکار لنگر پکنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر واز فرما دیں. تو وہ بڑا ناراضگی کے ساتھ چہرے پہ شکن ڈال کے کہتے ہیں یہ مولویوں دا کام ہے، ساڈا کام نہیں. پوچھے اس سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہو گیا ہے. خطاب تو حضور فرماتے تھے، سرکار جمعہ پڑھاتے تھے، خطاب کرتے تھے، واز فرماتے تھے. وہ حضور غوث پاک سے بھی بڑا ہے کہ آپ کی تو مجلس واز ہوتی تھی اور 70 ہزار اشخاص آپ کی مجلس میں آتے تھے. آپ کی مجلس میں رجال الغیب آتے، ملائکہ آتے، فرشتے آتے، انبیاء تشریف لاتے، اولیاء تشریف لاتے، خود سرور کائنات تشریف لاتے. اور آپ جب اللہ کی خشیت کی، اللہ کی محبت کی باتیں کرتے، لوگوں کے دل برداشت نہ کر سکتے. جب اللہ کی بارگاہ کی پیشی کی بات کرتے، اس طرح لوگوں پر خوف طاری ہوتا کہ خوف سے دل پھٹ جاتے. آپ کا جب خطاب ختم ہوتا 40 جنازے اٹھتے تھے. تو بس یہ آج کا یہ 3 چیزیں آپ کو بتائیں. ایک چیز بتائی کہ انسان کو اللہ پاک نے فضیلت، فرشتوں پر جو فضیلت دی کہ فرشتوں سے حضرت انسان کو سجدہ کروایا، یہ وجہ فضیلت علم تھا. دوسری بات بتائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی جو تخت لے کے آیا 1000 میل سے آنکھ جھپکنے سے پہلے، اس کے پاس یہ جو تصرف، یہ جو طاقت تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ بھی عالم تھا. حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں میں بھی علم پڑھ پڑھ کے اس مقام تک پہنچا ہوں. تو یہ 3 چیزیں بتائیں. تو آج کا سبق یہی ہے، علم سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو. علماء سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان سے محبت کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر علم ملے گا. جب علم ملے گا تو علم ہی بتائے گا کہ علم پھر ہی نور بنتا ہے جب اس کے اوپر عمل کیا جائے. سمجھے بات؟ یہ آگے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا ساری سعادتیں ان 3 چیزوں میں ہیں. سب سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرو. نمبر 3 آپ نے فرمایا عمل میں اخلاص پیدا کرو. جاؤ دنیا و آخرت کی ساری خوش بختیاں تمہارا مقدر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں اخلاص، للہیت، لوجہیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.